بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الا اخبرکم بافضل من وجہۃ الصیام والصلاة والصدقة قالوا بلى قال اصلاح ذات البین و فساد ذات البین الحالقہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں اولیاء اللہ میں سے شمار ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکیم ہذہ الامہ کا لقب عطا فرمایا تھا کہ یہ اس امت کے حکیم ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو اللہ کے قرب اور ثواب حاصل کرنے کے اعتبار سے اور اللہ کے یہاں درجات حاصل کرنے کے اعتبار سے نماز سے بھی، روزے سے بھی اور صدقے سے بھی زیادہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سوال کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز سوالیہ ہے کہ میں وہ عمل نہ بتاؤں، وہ ثواب کی چیز نہ بتاؤں جو نماز سے بھی افضل، روزے سے بھی افضل اور صدقے بھی سے بھی افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کا یہ انداز صحابہ کرام میں طلب پیدا کرنے کے لیے تھا تاکہ جستجو ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون سا عمل بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جس کے جو اتنا افضل ہے، جو نماز جیسی عبادت، روزے جیسی عبادت سے بھی افضل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوالیہ انداز سے پوچھ کر مخاطبین میں طلب پیدا فرماتے تھے، کیونکہ طلب کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ دل پہ اترتی ہے، آدمی اس کو جلد قبول کرتا ہے۔ جلد آدمی کے اندر اگر دین کے حاصل کرنے کی طلب اور تڑپ ہو، جستجو ہو، فکر ہو، تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ طلب صادق کی طلب پر اللہ پاک نواز دیتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی عادت ہے، مبارکہ ہے کہ طالبین کو محروم نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غرض سے صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو نماز سے افضل، روزے سے افضل، صدقہ کرنے سے افضل ہے؟ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہاں نماز سے نفلی نماز مراد ہے، روزے سے نفلی روزہ مراد ہے۔ نفلی نماز، نفلی روزے اور اپنا مال صدقہ کرنے سے افضل؟ حالانکہ صحابہ کرام نماز کی فضیلت کو جانتے تھے، روزے کی فضیلت اور مال صدقہ کرنے کی فضیلت کو جانتے تھے، کیونکہ جب فضیلت کو جانتے تھے تو اس سے بہتر عمل کو بتلا رہے ہیں۔ صحابہ کرام بھی متوجہ ہو گئے اور طلب سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے، حالانکہ ہم تو نماز کی فضیلت، نفلی نماز کی فضیلت کو جانتے ہیں۔ جو جتنی زیادہ نفلی نماز پڑھ کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے وہ اس درجے میں پہنچ جاتا ہے کہ اگر جب وہ دیکھتا ہے تو وہ کیا ہے، اس کی آنکھ، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جب وہ سنتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں، جب وہ پکڑتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ یعنی وہ اللہ کا قرب اس کو اتنے درجے کا حاصل ہو جاتا ہے نفلی نماز سے۔ اور روزے کے بارے میں بھی صحابہ کو یہ فضیلت معلوم تھی
کہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کا بدلہ اللہ پاک خود ہے. الصوم لی وانا اجزا بہ، یہ روزہ میرے لیے اور میں ہی خود اس کا بدلہ ہوں یا میں خود اس کا بدلہ دوں گا. تو صحابہ کو اس کی فضیلت معلوم تھی کہ اتنا اونچا عمل ہے، اس سے افضل عمل اور کیا ہو سکتا ہے. صدقے کے بارے میں بھی یہ بات معلوم تھی کہ ایک صدقہ کرنے کا ثواب 700 گنا ہے، اور وہ 700 گنا دنیا کے اعتبار سے نہیں ہے، جنت کے اعتبار سے ہے. تو مال خرچ کرنے میں اتنی فضیلت ہے، اس سے افضل عمل اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پہلے طلب پیدا کر رہے ہیں کہ میں اس سے بھی اونچا عمل بتاؤں. وہ اس سے اونچا عمل اصلاح ذات البین ہے. دو آدمیوں کے درمیان جو ناچاکیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو روادار نہیں ہے، تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کے بارے میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں، ان کے درمیان صلح کرانا، ان کی ناچاکی کو ختم کرنا، ان کی جھگڑے کو ختم کرنا، ان کے دل آپس میں ملا دینا، ان کو آپس میں گلے ملوا دینا، یہ اللہ کو پوری رات نفل نماز پڑھنے سے، پورے سال روزے رکھنے سے، اپنا پورا مال صدقہ کرنے سے افضل ہے. یہ بہت بڑی عبادت ہے. دو آدمی کے درمیان کے جھگڑے کو ختم کرانا، یہ بڑی عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی ترغیب دے رہے ہیں کہ آپس میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اور جب جھگڑا ہو تو دوسروں کو چاہیے کہ اس جھگڑے کو ختم کریں، اس جھگڑے کو ختم کریں. ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ہی فرما رہے ہیں کہ بہترین عمل اصلاح ذات البین، آپس کی جھگڑے کو ختم کر کے باہم صلح کرانا. اور دوسری طرف اسی حدیث میں اس کے برعکس فرما رہے ہیں کہ وفساد ذات البین ہی الحالقہ، دین کو خراب کرنے والی، مونڈنے والی، حالقہ مونڈنے والی، دین سے بیگانہ کرنے والی وہ چیز کیا ہے؟ آپس کے جھگڑے ہیں، آپس کے اختلافات ہیں، آپس کی ناچاکیاں ہیں. کہاں آپس میں صلح کرانا اتنا بڑا عمل، اور آپس میں جھگڑا کرنا اتنا خطرناک عمل کہ یہ تمہارے دین کو مونڈ دے گی. دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ مونڈنے سے مراد بالوں کو مونڈنا نہیں ہے، دین کو مونڈنا ہے. اور دین کو مونڈنے سے کیا مراد ہے کہ چونکہ اگر آپس میں جھگڑا ہوگا تو کئی اور برائیاں اور گناہ جنم لیں گی. کیونکہ جب آپس میں جھگڑا ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کی غیبتیں ہوں گی، ایک دوسرے پر بہتان تراشیاں ہوں گی، دونوں ایک دوسرے کے لیے ایذا رسانی کا سبب بنیں گے، تہمتیں لگائیں گے، صحیح، دل میں بغض اور کینہ ہوگا، یہ برائیاں جنم لیں گی، یہ گناہ کا آدمی مرتکب ہوگا. اور جب یہ گناہ کا مرتکب ہوگا یہ اپنے دین سے بیگانہ ہو جائے گا، یہ دین کا نور اس کے دل سے بجھ جائے گا، یہ اللہ کی نگاہ سے گر جائے گا. یہ تمہارے دین کو مونڈنے والی ہیں آپس کی لڑائیاں، اتفاقیاں، آپس کی نا اتفاقیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ مسجد نبوی کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، ایک مرتبہ، بیماری کے آخری ایام کے علاوہ صرف ایک مرتبہ. صحابہ کرام مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت فرمائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے تھے؟ دو قبیلوں کے درمیان آپس میں لڑائی تھی، ان کی صلح، ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے تھے، وہاں تاخیر ہو گئی. تو یہ صلح کرانا، آپس کے نا اتفاقی کو ختم کرنا اتنا اونچا عمل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت مؤخر ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح کرانے کو جماعت کی نماز پڑھنے پر مقدم کیا. کیوں
کہ یہ آپس کی لڑائی تو ان کے دین کو ختم کر دے گی. یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف کیا ہوں گے؟ نبرد آزما، موقع کی تلاش میں ہوں گے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہوں گے. اللہ اکبر. تو ان کا دین کہاں باقی رہے گا؟ اس وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آدمی باہم لڑائی کرنے کے لیے آپس میں تلوار سونت لیں اور لڑیں اپنی کسی بات پر، اور ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قاتل بھی جہنمی ہے، مقتول بھی جہنمی ہے. جس نے قتل کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا، جو قتل ہوا وہ بھی جہنم میں جائے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس نے قتل جیسے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارے وہ بھی تو اپنے ساتھی کے قتل میں حریص تھا، ارادہ لیے ہوئے تھا، بس اس کا بس نہیں چلا، اتفاق یہ ہوا کہ یہ قتل ہو گیا. یہ اپنے قتل کے ارادے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، وہ اپنے قتل کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، یہ اپنے قتل کے ارادے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. یہ لڑائی کیوں ہے؟ یہ آپس میں نا اتفاقی کی وجہ نا، آپس کے جھگڑے کی وجہ سے قتل تک نوبت آ رہی ہے. تو دین کہاں باقی رہا؟ اللہ. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم پر کوئی حبشی غلام حاکم بن جائے تو تم بھی اس کے خلاف تلوار مت اٹھاؤ جب تک کہ وہ کفر بوا کھلم کھلک کفر کا ارتکاب نہ کرے. کیوں؟ حبشی غلام حاکم بن گئے، تم اس کے خلاف تلوار مت اٹھاؤ، کیونکہ اگر تم نے اس کے خلاف تلوار اٹھایا تو یقیناً تمہارے نظریے اور تمہاری رائے والے بھی کچھ ہوں گے جو تمہارے ساتھ ہو جائیں گے، تو تمہارے مخالف رائے والے بھی ہوں گے، تو مسلمانوں کے دو گروہ ہو جائیں گے. اور یہ مسلمان جب دو گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے تو آپس میں نا اتفاقی ہوگی، ایک دوسرے کا برا چاہیں گے، ایک دوسرے کا برا چاہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نا اتفاقی، یہ لڑائی، یہ اختلافات پسند نہیں ہے، یہ منافرت پسند نہیں ہے کہ مسلمان دو گروہ میں تبدیل ہو جائیں، یہ لڑائی پسند نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ختم کرنے کی کوشش میں مسجد نبوی کی جماعت چھوڑ دی کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے. ہم دیکھیں ہر جگہ اختلافات ہیں، ہر جگہ لڑائی ہے، چاہے وہ خاندانی اختلافات ہوں، مذہبی اختلافات ہوں، سیاسی اختلاف ہو، آپس میں منافرت ہے، انتشار ہے. یہ کیفیت شریعت کو پسند نہیں ہے. ہم نماز کے چھوڑنے کو گناہ سمجھتے ہیں، واقعی گناہ ہے، روزہ چھوڑنا گناہ ہے، واقعی گناہ ہے، لیکن آپس کی اس نا اتفاقی، آپس کی اس لڑائیوں کو گناہ نہیں سمجھتے، اس کو گناہ سمجھیں. یہ بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ تمہاری آپس کی لڑائیاں تمہارے دین کو مونڈ دیں گی، تمہیں دین سے بیگانہ کر دیں گے، تمہیں دین سے غیر کر دیں گے، تمہارے اندر سے دین کا نور بجھ جائے گا جس کی روشنی میں تم کیا کہتے ہیں اللہ کی طرف راستہ طے کرو گے، جنت کی طرف راستہ طے کرو گے، تم اس سے خالی ہو جاؤ گے. یہ آپس کی لڑائی ختم کرو. یہ اللہ کو پسند نہیں، یہ شیطان کو پسند ہے، یہ شیطان کو پسند ہے. حدیث میں بہت مشہور حدیث ہے، میں اس کو مختصر سناتا ہوں. شیطان اپنا دربار لگاتا ہے. شیطان کی ایک چھوٹی فوج ہے جو آپس میں لڑائیاں کرانے، لوگوں کو نیک اعمال سے بہکانے پہ مامور ہے. شیطان نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، اور بڑا شیطان تخت اپنا سمندر پہ لگاتا ہے اور لوگوں اپنے چیلوں سے کارگزاریاں سنتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے کیا عمل کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کو نماز پڑھنے سے روک دیا یہاں تک کہ اس کی نماز قضا ہو گئی. وہ اس کو شاباش دیتا ہے، تم نے اچھا کام کیا. شیطان دوسرے سے پوچھتا ہے تم نے کیا کیا؟ میں نے اس کو روزہ رکھنے سے روک دیا یہاں تک کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکا. شیطان اس کو تھپکی دیتا ہے کہ تم نے اچھا کام کیا. پھر شیطان تیسرے سے کارگزاری پوچھتا ہے. اس نے کہا کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرا دی اور اس طرح ان کے درمیان اختلاف اور ناچاکی کو پیدا کیا کہ ان کے درمیان جدائی اور طلاق ہو گئی. شیطان کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے. ہاں تم نے
وہ کام کیا جو مجھے پسند ہے. تو یہ آپس کی لڑائی شیطان کو پسند ہے, رحمان کو پسند نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کو آپس کی لڑائیاں پسند نہیں ہیں. یہ خدا رہا یہ آپس کے درمیان کی لڑائیوں کو ختم کریں, محبت اور اخوت کو قائم کریں. یہ وحدت میں وہ نور ہے جو انسان کو دین پہ کھڑا کر دیتا ہے, ورنہ ہر وقت دل میں ایک بے چینی, نفرت, کسی لڑائی ہو, بغض ہو, دل میں ایک بے چینی ہوتی ہے. تو یہ بے چینی سے نکلیں, اس اختلاف سے نکلیں, اپنی دین کی حفاظت کریں. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.